السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کے یونٹ نمبر 1 جو کہ ہمارے ساتھ انٹروڈکشن ٹو سوشیو کلچرل اینڈ انتھروپولوجیکل کنسیپٹ ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یونٹ جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے KMU کے ایگزامینیشن کے حوالے سے، کیونکہ یہ یونٹ جو ہے یہ یونٹ بیسک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو بیسک ٹرمینالوجیز کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے، جس کو پھر آگے ہم جتنے بھی یونٹس آئیں گے تو ان یونٹس میں اس کو پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے یہ یونٹ جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے MCQs کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو غور سے سنیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سوشیولوجی کو ایز اے سائنس اور اس کے جو نالج اور میتھڈس ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنس آف سوشیو کلچرل انتھروپولوجی۔ سوشیو کلچرل انتھروپولوجی کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا ہیلتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ایکسپلین کریں گے کنسیپٹ آف کلچر کو، کہ کلچر کے بارے میں لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم ایکسپلین کریں گے کنسیپٹ آف سوسائٹی کے ایٹ مائکرو اور میکرو لیول پر۔ مائکرو اور میکرو لیول پر سوسائٹی کے بارے میں لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے، لوگوں کا جو خیال ہے وہ کیا ہے، اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ آج بات کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سٹارٹ کرتے ہیں سوشیولوجی سے۔ سوشیولوجی کے اگر لفظی معنی ہم دیکھیں تو سوشیولوجی جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ سوشیو مین سوسائٹی اینڈ لوجی مین ٹو اسٹڈی۔ سوشیولوجی کی لٹرلی میننگ یا لٹرلی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ دا اسٹڈی آف سوسائٹی از کالڈ سوشیولوجی۔ بہت ہی سمپل ڈیفینیشن سوشیولوجی کی یہ ہے کہ سوسائٹی کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو سوشیولوجی کہتے ہیں، اور پھر جب سوسائٹی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمارے ساتھ جو ہے پھر ہیومنز بینگ بھی آ جاتے ہیں۔ ہیومنز بینگ کا جو گروپ ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ کے فارم میں، اس طرح سے ان کے جو فنکشن ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ میں رہتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، ٹھیک ہے، کیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر سوسائٹی میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوشیولوجی کین بی ڈیفائنڈ ایز دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن گروپس، دیئر اوریجن، اسٹرکچر، فنکشنز اینڈ دا بیہیویئر آف انڈیویژول ان دیز گروپ از کالڈ سوشیولوجی۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ اسٹڈی آف سوسائٹی از کالڈ سوشیولوجی، یہاں پر اس اسٹڈی آف سوسائٹی کو یہاں پر جو ہے آپ کو ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈیفائن کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ سوشیولوجی کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن گروپ۔ جب ہم ہیومنز گروپ کے بارے میں سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں، سائنٹیفکلی مطلب سائنس فیکٹس کی بنیاد پر اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی جو اوریجن ہوتی ہے کہ یہ ہیومن گروپس کیسے وجود میں آئے، ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہے، کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے رہتے ہیں، ان کا جو فنکشن ہے ان ہیومن گروپ کا، ٹھیک ہے، کس طرح سے یہ ہیومن گروپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے فنکشنز کو شیئر کرتے ہیں، اور آپس میں ان لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو سوشیولوجی کہتے ہیں۔ سائنس کسے کہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ The search for knowledge and understanding the natural phenomena is called science۔ سائنس یہ ہمارے ساتھ ایک پروسیس ہے جس میں ہم نالج کو تلاش کرتے ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، انفارمیشن کو تلاش کرتے ہیں، علم کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیچرل فینومیناز ہے، ٹھیک ہے، نیچرل پروسیسز ہے جو کہ قدرتی طور پر ہوتے ہیں، تو ان قدرتی فینومیناز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں سائنس، ٹھیک ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، سرچ فار نالج کو ہم سرچ کرتے
کرتے ہیں نالج کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیچرل فینومیناز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس ایز اے نالج، اب سائنس کو ہم ایز اے نالج اگر دیکھیں تو سائنس کو ہم ایز اے نالج اس لیے جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ سائنس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپلینیشن آف فینومیناز، جتنے بھی فینومیناز ہیں، جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں، تو اس سائنس کے ذریعے ہم ان پروسیسز کو کیا کرتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں، ان پروسیسز کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلاسیفیکیشن آف فینومیناز، پھر ہمارے ساتھ جتنے پروسیسز ہو رہے ہیں انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے، ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں، تو ان فینومیناز کو پھر ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کیا کرتے ہیں، ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ان کو گروپس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر کریکٹرسٹکس، دیئر فنکشنز، ٹھیک ہے، اینڈ دیئر اسٹرکچر۔ اس کے علاوہ سائنس کو ہم ایز اے نالج اس لیے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ سائنس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، پریڈکشن کرتے ہیں۔ جب ہم سائنس کے ذریعے نالج کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس نالج کے بیس پر پھر ہم کیا کرتے ہیں، پریڈکشن کرتے ہیں۔ پریڈکشن سے مراد آنے والے دنوں کا جو ہے ہم اندازہ لگاتے ہیں، آنے والے دنوں کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، پریڈکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائنس از اے میتھڈ آف انویسٹیگیشن، اس کے علاوہ سائنس کو ہم ایز اے میتھڈ آف انویسٹیگیشن بھی یوز کرتے ہیں۔ کس طرح سے میتھڈ آف انویسٹیگیشن سائنس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ سائنس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈسکرپشن کرتے ہیں۔ ڈسکرپشن سے مراد ہم نے جو آبزرویشن کی ہوئی ہوتی ہے تو اس آبزرویشن کے نتیجے میں ہم نے جو ڈیٹا کو کلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس ڈیٹا کی ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سائنس کو ہم ایز اے میتھڈ آف انویسٹیگیشن بھی کیا کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کو ریلیشن، لنک ود ادر تھنگس، سائنس جو ہے یہ ہمارے ساتھ میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے کیونکہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس سائنس کے ذریعے ہم ایک چیز کو دوسرے چیزوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور ان دوسرے چیزوں کے ساتھ اس چیز کا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کس بیس پر یہ چیزیں جو ہے آپس میں ریلیٹڈ ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنس ایز اے میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہم اس لیے بھی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ سائنس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ ہم نے جو آبزرویشن کی ہوئی ہوتی ہے اسٹینڈرڈ کنڈیشن کو لیتے ہوئے، تو اس آبزرویشن کے بیس پر پھر ہم کیا کرتے ہیں، پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور جو نالج ہمارے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے اس کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سائنس کو ہم ایز اے میتھڈ آف انویسٹیگیشن بھی ڈیفائن کرتے ہیں۔ سوشیولوجی ایز اے سائنس، اب سوشیولوجی کو ایز اے سائنس ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں یا کس طرح سے سوشیولوجی کو ہم ایز اے سائنس کنسیڈر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم سوشیولوجی کو ایز اے سائنس کنسیڈر کرتے ہیں کہ سوشیولوجی اٹ سیلف از اے نالج، سوشیولوجی جو ہے یہ بذات خود ایک نالج ہے، ایک علم ہے، ایک انفارمیشن ہے، کیونکہ ہم نے سائنس کی جو ڈیفینیشن کی تھی وہ اس طرح سے کی تھی کہ سائنس از اے پروسیس ان وچ وی سرچ فار نالج، ٹھیک ہے، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ دا نیچرل فینومیناز، جتنے بھی نیچرل فینومیناز ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سائنس۔ تو سوشیولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں، سوشیولوجی میں ہم سوسائٹی کے بارے میں نالج کو گیدر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے سوشیولوجی کو ایز اے سائنس جو ہے ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوز میتھڈ آف سائنس ان دا انویسٹیگیشن آف سوشل کنڈیشن، اور جتنے بھی معاشرتی کنڈیشن ہے تو ان معاشرتی کنڈیشن کو ہم کیا کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم جتنے بھی سائنٹیفک میتھڈ ہے تو ان سائنٹیفک میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے ہم معاشرتی کنڈیشنز کو، سوشل کنڈیشن کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشیولوجیکل نالج ہیز بین اسٹورڈ ان دا فارم آف پرنسپل، تھیوریز، کنسیپٹ اینڈ فیکٹ، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ سوشیولوجیکل نالج ہوتا ہے جو ہم نے سوسائٹی کو اسٹڈی کرنے سے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس نالج کو ہم جو ہے اسٹور بھی کر سکتے ہیں، یا وہ اسٹورڈ ہوا ہوتا ہے پرنسپل کے فارم میں، ٹھیک ہے، اصولوں کے فارم میں، تھیوریز کے فارم میں،
کنسیپٹ کے فارم میں اور فیکٹس کے فارم میں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم سوشیولوجی کو ایز اے سائنس کیا کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں. امپورٹنس آف سوشیولوجی ان نرسنگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایک امپورٹنٹ کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ سوشیولوجی کا نرسنگ میں کیا رول ہے، آخر سوشیولوجی کو نرسنگ میں ہم کیوں پڑھتے ہیں. تو نارملی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میں جنرلی آپ دوستوں کو بتاؤں کہ سوشیولوجی کو ہم نرسنگ میں کیوں پڑھتے ہیں، تو یہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نرسنگ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ اس کو ہم وداؤٹ انٹریکشن ٹو کمیونٹی جو ہے اس کو ہم پرفارم نہیں کر سکتے. سو نرسنگ کو پورا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ بات چیت کس طرح سے کرنا ہے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو. لوگوں کے جو کلچر ہے، جو کسٹمز ہے، ٹھیک ہے، جو نارمز ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو. لوگوں کے جو بلیوز ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو. تو ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ ایک پراپر طریقے سے اپنے جتنے بھی نرسنگ سکلز ہے اس کو پرفارم کر سکیں گے، اور وداؤٹ ہینڈر، وداؤٹ بیریئرز، وداؤٹ رکاوٹیں آپ جو ہے اپنے جو سکلز ہے اس کو بآسانی سے پرفارم کر سکیں گے. سو ان لوگوں کا جو نیچر ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا جو رویہ ہے، لوگوں کے جو کلچر ہے، کسٹیوم ہے، نارمز ہے، اس کو ہم کب جانیں گے، اس کو ہم کب سیکھیں گے؟ اس کو ہم تب سیکھیں گے جب ہمیں سوشیولوجی کے بارے میں پتہ ہوگا، جب ہمیں سوسائٹی کے بارے میں پتہ ہوگا. تو سوشیولوجی کو ہم اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہمیں لوگوں کے نیچر کے بارے میں پتہ ہو، ٹھیک ہے، لوگ کس طریقے سے جو ہے گروپس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے سوسائٹی کی جو نیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ کس قسم کی ہے، اور جو معاشرتی جتنے بھی قانون و قواعد ہے وہ کیا ہے. تو ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے بارے میں نالج کو گین کرنے کے لیے ہم سوشیولوجی کو نرسنگ میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سوشیولوجی لیڈز نرسز ٹو انڈرسٹینڈ. سوشیولوجی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے نرسز کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نرسز پھر انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں ہیومن نیچر کو، کہ میرے پاس جو کلائنٹ آیا ہوا ہے، میرے پاس جو مریض آیا ہوا ہے، تو اس بندے کی، اس پیشنٹ کی نیچر کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے یہ بندہ جو ہے سوچتا ہے، اس کے رہنے سہنے کا انداز کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کا رویہ کیسا ہے. تو اس کو پھر ہم آسانی سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہیومن گروپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے جب ہم سوشیولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ پھر ہم آسانی سے کر لیتے ہیں. سوسائٹی سے مراد معاشرہ ہے، اور معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے نیچر کو پھر ہم آسانی سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں جب ہم سوشیولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، کن بیسس پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ڈیلنگ کرتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم تبھی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے جب ہمیں سوشیولوجی کا پتہ ہو، جب ہم نے سوشیولوجی کو اسٹڈی کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل انسٹیٹیوشن سے مراد معاشرتی جو قانون و ضوابط ہے، ٹھیک ہے، جو قوانین ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو پھر کیا ہوگا، پتہ ہوگا. اس کو بھی آپ پھر بآسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تب کر سکیں گے جب آپ نے سوشیولوجی کو اسٹڈی کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. پیپل ریئیکٹ ہیلتھ پرابلم اکارڈنگ ٹو دیئر اون نارمز. اب جب کوئی پیشنٹ بیماری کے ساتھ ہاسپٹل آتا ہے تو ہر بندہ جو ہے اس کا جو ہے اپنا ایک انداز ہوتا ہے بیماری کو کوپ کرنے کی، بیماری کو فیس کرنے کی، اور اس بیماری کے لیے وہ جس طریقے سے رسپانس دیتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے. تو ہر بندے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اپنا ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، ٹھیک ہے. A nurse learn how to interact with people individually and in group according to their norm. نرس کیا کرتا ہے، نرس جو ہے، نرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چیزیں سیکھتا ہے کہ کیسے میں لوگوں کے ساتھ جو ہے انڈیویجولی اور گروپ کے فارم میں ان کے جو قانون و ضوابط ہیں، ان کے جو نامز ہیں، ٹھیک ہے، قوانین ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے میں ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کو نرس کیا کرتا ہے، ان سب چیزوں کو نرس سوشیولوجی سے اسٹڈی کرتا ہے، سوشیولوجی سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے.
Social condition play an important role in causing and preventing the disease. معاشرتی جو کنڈیشن ہوتے ہیں، معاشرتی جو حالات ہوتے ہیں، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اس کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے لوگوں کو بیماریاں کاز ہونے سے بچانے میں اور لوگوں کو جو بیماریاں کاز ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو سوشل کنڈیشن کا ان دونوں چیزوں میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ The relationship of sociology with psychology make it even more important regarding its utilization in the field of nursing. اور پھر جب ہم سوشیولوجی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم سائیکالوجی کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کا جو استعمال ہے نرسنگ فیلڈ میں وہ اور بھی زیادہ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ Social factors affects the duration and intensity of diseases. اس کے بعد ہمارے ساتھ جتنے بھی سوشل فیکٹرز ہے تو یہ فیکٹرز کیا کرتے ہیں، کسی بھی ڈیزیز کی جو ڈیوریشن ہے، ٹھیک ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور اس بیماری کی جو شدت ہے، انٹینسٹی ہے، اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ Nurses are required to know the group behavior of the people. اب نرسز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے ان گروپس کے بارے میں وہ کیا کرے، انڈرسٹینڈ کر۔ تو ان گروپ میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ نرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ The nurse is the first person who receive patient in the emergency who is suffer with stress and anxiety. اور اسی طرح سے نرس جو ہے یہ وہ واحد پہلا پرسن ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے جو کہ ایمرجنسی میں سب سے پہلے جو پیشنٹ ہے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ پیشنٹ جس کنڈیشن میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ اسٹریس اور انزائٹی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو نرس جو ہے یہ پہلا بندہ ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ کو کیا کرتا ہے، فیس کرتا ہے، پیشنٹ کو اٹینڈ کرتا ہے۔ It is the knowledge of sociology that guide her how to calm them down and to ease their tense nerve. ٹھیک ہے، اور یہ سوشیولوجی کا ہی کمال ہے، یہ سوشیولوجی سے ملا ہوا نالج ہوتا ہے جس کے بیسس پر نرس کو جو ہے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیسے میں نے اپنے پیشنٹ کو جو ہے کام کرنا ہے، کیسے میں نے اپنے پیشنٹ کو جو ہے ریلیکس کرنا ہے، اور اس کی جو ٹینشن ہے اس کو کام ڈاؤن کرنی ہے، اس کو کم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوشیولوجی از دا اسٹڈی آف گروپ بیہیویئر. سوشیولوجی جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، اس میں ہم گروپس بیہیویئرس کو اسٹڈی کرتے ہیں. گروپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس بیہیویئر کو ہم سوشیولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. جبکہ نرسنگ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، نرسنگ از دا اپلیکیشن آف ہیلتھ سروسز ٹو چینج اور ریسٹور دوز بیہیویئر. جبکہ نرسنگ یہ ہمارے ساتھ وہ فیلڈ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم پریکٹیکلی ہیلتھ سروسز کو اپلائی کرتے ہیں ان لوگوں پر، اور ان کے جو بیہیویئر ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم چینج کرتے ہیں یا اپنے نارمل لیول تک واپس لاتے ہیں. ٹھیک ہے. Sociology facilitate the provision of health education by the nurse to family, community and society. سوشیولوجی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، سوشیولوجی کے ذریعے ہم نرس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، فیملیز کو ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کمیونٹیز کو ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں اور سوسائٹی کو ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں. مطلب نرسز کے پاس جب سوشیولوجی کے بارے میں نالج ہوتا ہے، نرسز جب سوشیولوجی کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے تو اسی سوشیولوجی کی جو نالج ہے اس کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فیملیز، کمیونٹیز اور سوسائٹیز پر اپلائی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں ان کو ٹیچ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اینتھروپولوجی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں اینتھروپولوجی کی طرف کہ اینتھروپولوجی کسے کہتے ہیں. اینتھروپولوجی از دا اسٹڈی آف ہیومنس، دیئر اوریجن، فزیکل کریکٹرسٹکس، انسٹیٹیوشن، ریلیجیس بلیف اینڈ سوشل ریلیشن شپ ایکسیٹرا. اینتھروپولوجی یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہم ہیومنس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. ہیومنس کی جو اوریجن ہے،
کہ ہیومنس کی جو شروعات کیسی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان ہیومنس کے جو فزیکل کریکٹرسٹکس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اینتھروپولوجی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹیٹیوشن ہے، قوانین ہے ان ہیومنس کے لیے، جو ریلیجیس بیلیف ہے، مذہبی جو عقائد ہے، اور جتنے بھی سوشل ریلیشن شپس ہے، معاشرتی تعلقات وغیرہ ہے، تو ان سب چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، اینتھروپولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اینتھروپولوجی۔ مطلب سمپل الفاظ میں اینتھروپولوجی سے مراد یہ ہے کہ اینتھروپولوجی یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم ہیومنس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ہیومنس کی شروعات کیسی ہوئی، ٹھیک ہے، ہیومنس کے جو فزیکل کریکٹرسٹکس ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خصوصیات ہے ہیومنس کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومنس کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ریلیجیس بیلیف اور معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جب اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس اسٹڈی کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں۔ سوشیو کلچرل اینتھروپولوجی اینڈ اٹس امپورٹنس۔ اب سوشیو کلچرل اینتھروپولوجی جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سوشیو کلچرل اینتھروپولوجی یہ ہمارے ساتھ اینتھروپولوجی کی وہ فیلڈ ہے، وہ قسم ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہیومن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوشل اور کلچرل اسٹڈیز ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس میں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دس از آلسو often called social anthropology and culture anthropology۔ سوشیو کلچر اینتھروپولوجی کو سوشل اینتھروپولوجی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور کلچرل اینتھروپولوجی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ It is concerned with the social and cultural dimension of living people and with the description and analysis of people lives and tradition۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سوشیو کلچر اینتھروپولوجی سے مراد یہ ہے کہ ہم ہیومن بینگ کے جتنے بھی کلچر ہے، جتنے بھی سوشل معاشرتی کلچر ہے، تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو معاشرتی اور جو رسمی ڈائمنشن ہے، ٹھیک ہے، ڈائمنشن سے مراد جو اسپیکٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، اس پر ہم تجزیہ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی روایات ہیں، ٹریڈیشن سے مراد رسمی روایات ہے، تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سوشیو کلچرل اینتھروپولوجی میں۔ اسپیشلائز فیلڈ آف اسٹڈی ان سوشل اور کلچر اینتھروپولوجی۔ اب سوشیو کلچر اینتھروپولوجی میں ہم کون سی فیلڈز جو ہے اسپیسیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں ہم اینتھروپولوجی آف آرٹ، جو ہیومن فن ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ثقافت کہتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہیومن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ثقافت ہے جو کہ مین میڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میڈیکل اینتھروپولوجی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ میڈیکل اینتھروپولوجی سے مراد یہ ہے کہ ہیومن جو ہے کس بیسس پر جو ہے اپنی جو میڈیکل فیسلٹیز ہے یا ایبلٹیز ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ میڈیکل اینتھروپولوجی میں جو ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرینٹ پروسیسز یا ڈفرینٹ میتھڈز آف ٹریٹمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اربن رورل اکنامک اینتھروپولوجی کے سٹی کے جو قانون و ضوابط ہے وہ کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، گاؤں کے دیہاتی قانون و ضوابط کیا ہوتے ہیں، اور معاشی قانون و ضوابط کیا ہوتے ہیں جو کہ ہیومن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم اربن رورل اکنامک اینتھروپولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اینتھروپولوجی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل اینتھروپولوجی سے مراد یہ ہے کہ جو ہیومن بینگ ہے وہ کس طریقے سے سیاست کرتے ہیں، ان کے سیاست کرنے کا جو طور طریقے ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کس بیسس پر یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹل اینتھروپولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ہیومنس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسی ہو رہی ہے، پہلے ہیومنس کیسے تھے، اب ہیومنس کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے۔ اس طرح سے اینتھروپولوجی آف ریلیجن کے بارے میں جتنے ہیومن بینگ کے جو ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، جو مذہبی عقائد ہے، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اینتھروپولوجی آف ریلیجن میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے بڑھتے ہیں۔ سوشیو کلچر اینتھروپولوجی اینڈ سوشیولوجی شیئر ماڈرن انٹرسٹ ان ایجنسی پاور، ٹھیک ہے۔
اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو سوشیو کلچر اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی ہے، یہ دونوں جو ہے ماڈرن انٹرسٹ، مطلب ان کے جو ماڈرن دلچسپی ہے، وہ دونوں جو ہے ایجنسیز اور پاور میں کیا کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، مطلب دونوں کے ایک جیسے ہے۔ دا ریلیٹیو رول آف سوشل اسٹرکچرز اینڈ انڈیویجول ایکشن ان کلچر چینج، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو سوشل اسٹرکچر اور کلچر چینجز ہے، انڈیویجول کے ایکشن سے جو کلچر میں چینجز آتی ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کا کیا کردار ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ دا انٹرسیکشن آف ایتھنیسٹی، کلاس اینڈ جینڈر، اس کے ساتھ ساتھ ایتھنیسٹی سے مراد نسل، کلاس اور جینڈر کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں، انٹرسیکشن کرتے ہیں، گروپنگ کرتے ہیں، اینڈ دا ہسٹوریکل شیپنگ آف ماڈرن انسٹیٹیوشن اینڈ کلچر ریپرزنٹیشن، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جتنے بھی ماڈرن انسٹیٹیوشن ہے اس کی ہسٹری کو ہم کیا کرتے ہیں، جو پرانی ہسٹری ہے جس سے اس کی شروعات ہوئی تھی، تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اور جو کلچرز ہے، ٹھیک ہے، رسم و رواج ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں کلچر کی طرف کہ کلچر کسے کہتے ہیں۔ کلچر میں بی ڈیفائن ایز، کلچر کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از دا کلٹیویٹڈ بیہیویئر دیٹ از the totality of main learned experience that is socially transmitted to succeeding generation is called culture۔ کلچر کی اگر عام الفاظ میں آپ کو ڈیفینیشن کروں، تعارف کروں، تو کلچر سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے آپ کو جو کریکٹرسٹکس ملے ہوتے ہیں، معاشرے سے آپ کو جو خصوصیات ملی ہوئی ہوتی ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، اور اس انٹریکشن کے بیسس پر آپ میں جو خصوصیات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے جو رویے میں چینجز آتی ہے، آپ کے جو رویہ میں موڈیفیکیشن آتی ہے، اور جس طریقے سے آپ بیہیو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کلچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ In simple word, behavior acquired through social learning in term is culture۔ وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہی کہ سوشل لرننگ کے ذریعے ہم جو بیہیویئر اپناتے ہیں، جو رویہ اپناتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کلچر کہتے ہیں۔ مطلب آپ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو اس معاشرے سے جو آپ کو ایکسپیرینس گین کرنے کو ملتی ہے، آپ جو چیزیں سیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد آپ جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو یہ اصل میں آپ کے کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتا ہے کلچر۔ وٹ کلچر از میڈ اپ آف، اب یہ کلچر کس چیز سے بنا ہوتا ہے، کلچر جو ہے کس چیز سے بنتا ہے۔ کلچر کنسسٹ آف اے کمپلیکس ہول دیٹ انکلوڈ نالج، آئیڈیا، بلیف، کسٹم، ریلیجن، لا، آرٹ، فولک وے اینڈ مٹیریل، ٹھیک ہے۔ کلچر جو ہے یہ جو ہے ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے ساتھ نالج آ جاتا ہے، آئیڈیاز آ جاتے ہیں، بلیوز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسٹمز آ جاتے ہیں جسے ہم طور طریقے کہتے ہیں، ریلیجن آ جاتا ہے، مذہب اس میں انوالو ہوتا ہے، قانون آ جاتے ہیں، آرٹ مطلب جو فن ہے، ٹھیک ہے، فولک وے سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کا جو عام طرز عمل ہوتا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، اور جتنے بھی مٹیریل وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں مل کر کلچر کو بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائپس آف کلچر، پھر ہمارے ساتھ کلچر کے مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مٹیریل کلچر کی۔ مٹیریل کلچر کسے کہتے ہیں؟ مٹیریل کلچر کنسسٹ آف مین میڈ فزیکل آبجیکٹ۔ مٹیریل کلچر سے مراد وہ کلچر ہے جو کہ مین میڈ فزیکل آبجیکٹس پر مشتمل ہوتا ہے، مطلب انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے ہمارا جو ثقافت ہے، ہمارا جو رسم و رواج ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مٹیریل کلچر۔ مٹیریل کلچر یہ آبزرویبل ہوتا ہے، اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ٹینجیبل سے مراد اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر بلڈنگز ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم جس طریقے سے بلڈنگ بناتے ہیں، جس طریقے سے گھر بناتے ہیں، تو ہمارے گھر کا جو شیپ ہوتا ہے، جو اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے کلچر کو کیا کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہمارے جو فرنیچرز ہے، ہمارے کتابز ہو گئے، ہمارے جتنے بھی سامان ہو گئے، یہ سارے ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔
नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल कल्चर, नॉन मटीरियल कल्चर की डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं द पार्ट ऑफ द कल्चर दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व, द नॉन फिजिकल आइडियाज़ दैट पीपल हैव अबाउट देयर कल्चर इज़ कॉल्ड नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल कल्चर ये हमारे कल्चर का वो हिस्सा होता है जिसको हम बाय आंख जो है, बाय आइज़ जो है, इसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, लेकिन उस कल्चर से रिलेटेड जितने भी बातें होती है, जितनी भी हिस्ट्री होती है, जितने भी आइडियाज़ होते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल कल्चर ये हमारे साथ इंटेंजिबल होता है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्चर विच कल्चर इज़ इंटेंजिबल या विच कल्चर इज़ टेंजिबल। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि मटीरियल कल्चर, नॉन मटीरियल कल्चर या आइडियल कल्चर। तो अगर टेंजिबल का पूछा गया हो तो फिर आपके साथ ऑप्शन मटीरियल कल्चर ठीक आएगा, अगर इंटेंजिबल का पूछा हो तो फिर नॉन मटीरियल कल्चर जो है वो आपके साथ करेक्ट आएगा। ठीक है, सो नॉन मटीरियल कल्चर में हमारे जो कानून है, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, लेकिन ये कानून जो है इसके बारे में हमें पता है, इस कानून के बारे में हमारे साथ एक हिस्ट्री मौजूद है। हमारे जो बिलीव्स हो गए, जेस्चर्स हो गए, ठीक है, लैंग्वेज और फोल्क वे आम तौर पर जो ज़िंदगी का जो आम तर्ज़ अमल होता है इसको हम फोल्क वे कहते हैं। ठीक है, माशरे का जो आम तर्ज़ अमल होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोल्क वे कहते हैं। आइडियल कल्चर किसे कहते हैं? इट इज़ द गोल ऑफ अ पार्टिकुलर सोसाइटी विच इज़ एक्सप्लेन इन अ बुक। आइडियल कल्चर ये हमारे साथ वो कल्चर्स होते हैं। आइडियल से मुराद एक ऐसा कल्चर जिसमें तमाम जो ज़रूरियाती ज़िंदगी होती है वो उसमें मौजूद हो, और जितनी भी बातें हमारी सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए रिक्वायर्ड होती है तो वो सारी बातें जो है उस सोसाइटी में मौजूद हो, तो उसको हम आइडियल कल्चर कहते हैं। ठीक है, सो आइडियल कल्चर वो तमाम बातें हैं, ठीक है, जिसको हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या करते हैं? सोचते हैं, और हम जो है ये ज़ाहिर करते हैं, ये विश ज़ाहिर करते हैं, ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि ये बातें जो है हमारी सोसाइटी में आए, हमारे कल्चर में आ जाए। ठीक है, जो कि हम किताबों से पढ़ते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आइडियल कल्चर की एग्ज़ाम्पल हमारे साथ मौजूद है। चीटिंग एंड स्टीलिंग आर प्रोहिबिटेड इन आवर सोसाइटी। सो हम किताबों में ये बात जो है बार बार पढ़ते हैं कि चीटिंग करना, नकल करना और लोगों से चीज़ें छुपाना या लोगों से चीज़ें जो है, लोगों से चीज़ें छीनना, ये क्या है? ये हमारे सोसाइटी में इससे मना किया गया है और ये एक बुरी आदत है। तो मतलब यह है कि किताबों के ज़रिए जो है आपको बताया जा रहा है, आपको एक सोसाइटी के कल्चर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप गुड कल्चर, आप गुड सोसाइटी चाहते हैं तो आप में इन बातों का होना ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं आइडियल कल्चर। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं रियल कल्चर की तरफ। रियल कल्चर इज़ द एक्चुअल प्रैक्टिस डन बाय द पीपल इन देयर सोशल लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो डीलिंग करते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकली लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, लोगों के साथ जो है डीलिंग करते हैं, तो जिस तरीके से हम करते हैं तो इसको कहते हैं रियल कल्चर। ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग एंड स्टीलिंग। अगर हम चीटिंग करते हैं, नकल करते हैं या लोगों से चीज़ें चुराते हैं, लोगों से चीज़ें जो है छीनते हैं, तो ये असल में हमारा जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे कल्चर के लिए बदनामी का एक बाइस भी बनती है। ठीक है, सिंपल कल्चर से मुराद ये है कि सिंपल कल्चर इज़ द कल्चर विच इज़ बेस्ड ऑन सिंपल, नेचुरल एंड नॉन इंडस्ट्रियल सोशल लाइफ। ठीक है, सिंपल कल्चर ये हमारे साथ उस कल्चर को कहते हैं जिसकी बुनियाद जो है वो सादगी पर होती है, कुदरती चीज़ों पर होती है और इंडस्ट्रियल सोशल लाइफ पर नहीं होती। बल्कि मिसाल के तौर पर सोशल कल्चर की एग्ज़ाम्पल में आपको जो देहाती इलाके हैं, जो गांव वाले एरियाज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लोग, आप दोस्तों ने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा सादगी से वो लोग रहते हैं, सादगी पसंद होते हैं। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें वो लोग जो है फेस करते हैं तो वो सारी नेचुरल होती है। मतलब वहाँ पर खेत खलियान होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो खुराक है वो भी कुदरती होते हैं, ताज़ा जो है खेतों से जो है उसको लिया गया होता है, तो सब कुछ जो है वो कुदरती होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो इसको कहते हैं सिंपल कल्चर। ठीक है,
Complex structure. Complex culture کیا ہے؟ Complex culture is that in which education, technology and industries are in progress stage. کمپلیکس اسٹرکچرز یا کمپلیکس کلچر یہ ہمارے ساتھ وہ کلچر ہوتے ہیں جس میں جو تعلیم ہوتا ہے، جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور جتنے بھی انڈسٹریز ہوتے ہیں وہ اپنے پروگریس اسٹیج میں ہوتے ہیں. پروگریس اسٹیج میں مطلب آپٹیمم لیول پر ہوتے ہیں، اس میں جو ہے کافی حد تک ترقی ہو چکی ہوتی ہے اور ایڈوانس اسٹیجز پر ہوتی ہے، تو اس کو ہم کمپلیکس کلچر کہتے ہیں. مثال کے طور پر جو ویسٹرن کلچر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کمپلیکس کلچر ہے. اس کے بعد آرگینک کلچر. آرگینک کلچر سے مراد دا اسٹڈی آف بایولوجیکل سائنسز. بایولوجیکل سائنسز کے بارے میں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ آرگینک کلچر میں آتا ہے. مثال کے طور پر زولوجی، اسٹڈی آف اینیملز، باٹنی، اسٹڈی آف پلانٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ آرگینک کلچر میں آتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ان آرگینک کلچر سے مراد اسٹڈی آف فزیکل سائنسز، جتنے بھی نان لیونگ تھنگز ہیں اس کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم ان آرگینک کلچر کہتے ہیں. مثال کے طور پر فزکس ہو گیا، میتھمیٹکس ہو گیا، ایکسیکٹرا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آ جاتے ہیں ایلیمنٹس آف کلچر کی طرف کہ ہمارے ساتھ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جس سے کلچر جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، جس سے کلچر بنتی ہے. ٹھیک ہے، سو کلچر ٹریٹ. کلچر ٹریٹ سے مراد کلچر کے جو خصوصیات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے کلچر ریپرزینٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کلچر ٹریٹس کہتے ہیں. دا سمپلسٹ انڈیویزبل unit of culture whether material or non-material is called culture trait. culture trait یہ ہمارے ساتھ simplest indivisible unit of culture ہوتے ہیں. کلچر کے وہ simplest component جو کہ جس کو ہم مزید ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، جس کو ہم مزید ایکسپلین نہیں کر سکتے، خواہ وہ مٹیریل ہو، ٹینجیبل ہو، آبزرویبل ہو، یا نان مٹیریل انٹینجیبل نان آبزرویبل ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کلچر ٹریٹ کہتے ہیں. کلچر ٹریٹس میں ہمارے ساتھ جیسے کہ پین ہو گیا، بلیک بورڈ ہو گئے، چیئرز ہو گئے، یہ ساری چیئر ہو گیا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کلچر ٹریٹ کہتے ہیں اور یہ کلچر کا کیا ہے؟ یہ کلچر کا یونٹ ہے. ٹھیک ہے، سمپلیسٹ انڈیوائزبل یونٹ ہے کلچر کا. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے کلچر کمپلیکس. کلچر کمپلیکس سے مراد یہ ہے کہ پھر جب یہ سارے پین، یہ سارے بلیک بورڈ، یہ سارے چیئرز ملتے ہیں تو اس سے ہمارے ساتھ کیا آتا ہے؟ کلچر کمپلیکس بنتا ہے. when two or more culture traits are organized together. جب دو یا دو سے زیادہ کلچر ٹریٹس یہ آرگنائز ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے ساتھ کلچر کمپلیکس بنتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز ہو گئے، ٹیلی ویژن سیٹ ہو گیا، کلاس روم وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے ساتھ کلچر کمپلیکس کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، کلچر پیٹرن. کلچر پیٹرنز کسے کہتے ہیں؟ when two or more culture complexes are combined together. جب دو یا دو سے زیادہ کلچر کمپلیکسز یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے کلچر پیٹرن بنتا ہے. ڈیو ٹو پیٹرن وی فاؤنڈ یونیفارمٹی ان ہیومن بیہیویئر. اور اسی پیٹرن کی وجہ سے ہم جو ہے جتنے بھی ہیومن بیہیویئر ہے، ہیومن رویے ہے، تو اس میں ہم یونیفارمٹی دیکھتے ہیں، ایک جیسا پن جو ہے وہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ویڈنگ پیٹرن ہو گئے، شادی کا جو طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ پیٹرن ہو گئے، جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے جو ٹرانسپورٹ یوز کیے جاتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ یونیفارمٹی کو شو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کلچر پیٹرن کہتے ہیں. اس کے بعد کلچر تھیم آتا ہے. کلچر تھیم از دا کمبینیشن آف ٹو اور مور کلچر پیٹرنز ریزلٹ ان کلچر تھیم. جب دو یا دو سے زیادہ کلچر پیٹرنز کمبائن ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ کلچر پیٹرنز کمبائن ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کلچر تھیمز کو بناتی ہے. مثال کے طور پر آل ہیومن بینگ آر، تمام انسان جو ہے یہ برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کلچر تھیم کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایک کلچر جو نظریہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، کلچرل کنفیگریشن. کلچر کنفیگریشن سے مراد یہ ہے کہ جب دا کمبینیشن آف ٹو اور مور کلچر تھیمز ریزلٹ ان کلچر کنفیگریشن. جب دو یا دو سے زیادہ کلچر تھیمز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے کلچر کنفیگریشن جو ہے یہ وجود میں آتی ہے. اٹ انڈیکیٹس پراپر آرڈر آف کلچر ایلیمنٹس ان دا سوسائٹی. کلچر کنفیگریشن کے ذریعے جو ہے
ہمیں جتنے بھی کلچر ایلیمنٹس ہے تو اس کے جو پراپر آرڈر ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ریپریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں. مثال کے طور پر میرج کا جو سسٹم ہو گیا، پولیٹیکل سسٹم ہو گئے، یہ سارے ہمارے ساتھ کلچر کنفیگریشن کے ایگزامپل ہے. کلچر ایتھوس. واٹ از کلچر ایتھوس؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کلچر ایتھوس کیسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. کلچر ایتھوس سے مراد یہ ہے کہ کلچر کے بیس پر آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے، آپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے، آپ کا جو امیج ہوتا ہے، لوگ آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کلچر ایتھوس، ٹھیک ہے. اٹ از دا فلاسفی آف کلچر یا دا سینٹرل پوائنٹ آف اے کلچر اراؤنڈ وچ دا انٹائر سوسائٹی ریسٹ. اس میں جو ہے یہ ہمارے کلچر کا جو فلاسفی، جو بنیادی فلاسفی ہے، جس بیس پر ہم کلچر کو کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ارد گرد کیا ہوتی ہے، انٹائر سوسائٹی، انٹائر معاشرہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ رہتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے. لائک پاکستانی کلچر از ایٹریبیوٹیڈ ایز اے ریلیجیس. ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے، پاکستانی جو رسم و رواج ہے، وہ ہمارا جو ہے ریلیجیس بیس پر ہے، ٹھیک ہے، ریلیجیس بیس پر ہمارا کلچر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آ جاتے ہیں سوسائٹی کی طرف. سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ سوسائٹی یہ اصل میں ہمارے ساتھ لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ایک خاص ایریا میں رہتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں. A human society is a group of people related to each other through persistent relations or a large social grouping sharing the same geographical or virtual territory, subject to the same political authority and dominant cultural expectation is called human society. ہیومن سوسائٹی یہ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کس بنیاد پر؟ ریلیشن شپ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق ہوتا ہے، یا انہوں نے جو ہے لارج گروپنگ کی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ہم سوشل گروپنگ کہتے ہیں، جو کہ جس میں سارے لوگ جو ہے ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں ان دا فارم آف گروپ یا کمیونٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کا جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، جو لائف ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی سیم ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سوسائٹی کہتے ہیں. Human societies are characterized by a pattern of relationship between individual who shares a distinctive culture and institution. اب ہمارے ساتھ جو ہیومن سوسائٹیز ہے، ہیومن معاشرے ہے، تو اس کی جو پہچان ہے وہ ان لوگوں کا جو ریلیشن شپ کا جو طریقہ کار ہے اس پر ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو پراپرٹیز ہے اس کو شیئر کرتے ہیں یا اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. A given society may be described as the sum of total such relationship amongst its constituent member is called human society. لیول آف سوسائٹی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیول آف سوسائٹی میں ہمارے ساتھ دو قسم کے لیول ہے. ایک ہمارے ساتھ مائکرو سوسائٹی لیول ہے اور ایک ہمارے ساتھ میکرو سوسائٹی لیول ہے. مائکرو لیول سوسائٹی سے مراد ایٹ دا نیم سجسٹڈ، جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ دس از دا اسمالسٹ لیول آف سوسائٹی، یہ ہمارے معاشرے کا اسمالسٹ لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مائکرو لیول گروپنگ آر مور انٹیمیٹ سوسائٹی. مائکرو لیول گروپنگ جو ہے مطلب جو کم لیول پر یا جو کم تعداد پر گروپنگ کی گئی ہوتی ہے، گروپس بنائے گئے ہوتے ہیں، سوسائٹیز بنائے گئے ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ جو ہے انٹیمیٹ ہوتے ہیں، زیادہ جو ہے نمایاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مائکرو لیول سوسائٹیز آر فیملیز. مائکرو لیول سوسائٹی میں ہمارے ساتھ فیملیز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مساجد آ جاتے ہیں، گروپس آ جاتے ہیں، سکولز اور اسی طرح کے جتنے بھی کمپوننٹ ہے وہ ساری چیزیں مائکرو لیول سوسائٹیز میں آ جاتی ہے. دا مائکرو لیول ڈیلز ود دا ڈیلی ایکشن اینڈ انٹریکشن آف پیپل ان سوسائٹی. مائکرو لیول سوسائٹی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مائکرو لیول سوسائٹی میں ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن کرتے ہیں اور جو ڈیلنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کو ہم مائکرو لیول سوسائٹی میں اسٹڈی کرتے ہیں مائکرو لیول پر، ٹھیک ہے، کم لیول پر، چھوٹے لیول پر. اٹ ایگزامائن دا سوشل رولز ود ان سوسائٹی. مائکرو لیول سوسائٹی کے ذریعے ہم جو معاشرے کے جو سوشل رول ہے، ٹھیک ہے، معاشرتی جو قانون و قواعد ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایگزامائن کرتے ہیں، اس کو ہم ڈٹرمائن کرتے ہیں.
اسی طرح سے جو ہمارے ساتھ میکرو لیول سوسائٹی ہے، تو اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ از دا لارجسٹ آف دا سوسائٹی گروپنگ. اس میں جو گروپنگ ہم نے کی ہوتی ہے سوسائٹیز کے، تو وہ بہت بڑے پیمانے پر ہم نے کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ جو گروپ ممبرز ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. مائکرو سوسائٹی از اے ٹرم ڈسکرائبنگ دا اسٹڈی آف لارجسٹ سوسائٹیز اینڈ پاپولیشن. مائکرو سوسائٹی جو ہے یہ ایک ایسا ٹرم ہے جس میں ہم جو سوسائٹیز اور پاپولیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ جو تعداد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. دا مائکرو لیول لک ایٹ ہاؤ دا انسٹیٹیوشن ود ان اے لارج پاپولیشن افیکٹ تھنگز لائک دا اکانومی، گورنمنٹ اسٹرکچر، ریلیجن اینڈ مور. مائکرو لیول میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک انسٹیٹیوشن جو کہ لارج پاپولیشن میں ہوتی ہے، کیسے وہ انسٹیٹیوشن جو ہے افیکٹ کرتی ہے چیزوں کو، جس میں ہمارے ساتھ اکانومی آ گئی، معیشت آ گئی، گورنمنٹ اسٹرکچر آ گیا، ریلیجن آ گیا، اور اسی طرح سے اور چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے. دیز انسٹیٹیوشن آر انٹر ریلیٹڈ اینڈ ٹینڈ ٹو کلوزلی لنک ان دیئر ویلیوز گیونگ آف این اوور آل فیلڈ آف دا کلچر دیٹ دا سوسائٹی پریکٹس. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے ساتھ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کا یونٹ نمبر 1 جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہی ہو ہیز ہیلتھ، وہ لوگ جن کے پاس صحت ہے، ہیز ہوپ، تو ان کے پاس امید ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جن کے پاس صحت ہے ان کے پاس امید ہوتی ہے، اور جن کے پاس امید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. اور امید جن کے پاس نہیں ہوتی تو ان کے پاس صحت بھی نہیں ہوتا اور کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی. سو تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس. کائنڈلی چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے اگر لیکچر آپ کو پسند آیا ہو.